آج صبح مجھے میڈیا کے ایک بہت بڑے مغربی ادارے نے انٹرویو کیا اور انٹرویو میں انہوں نے مجھے بہت سے سوالات پوچھے، لیکن ایک سوال تھا جو وہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا، اور سوال یہ تھا کہ جی آپ ایک پاکستانی صحافی کی حیثیت سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں آپ پیس جرنلزم کو فروغ کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ میرے لیے اس لیے سرپرائزنگ تھا کہ بہت عرصے کے بعد مغربی میڈیا کو یاد آیا ہے کہ اگر اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں اب پیس ہونا چاہیے۔ میں تو پیس کا بہت بڑا حامی ہوں، لیکن میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ اسرائیل جو کہ خود اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن نمبر 181 کے تحت وجود میں آیا اور وہ اس ریزولوشن کو نہیں مانتا اور وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے، تو اس سے میں پیس کی کیسے توقع رکھوں؟ اور میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں تو یہ کہہ چکا ہوں، 2-3 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سیز فائر ہونا چاہیے۔ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پر میزائل حملے کر رہے ہیں اور بہت تباہی ہو گئی ہے، تو ایک سیز فائر ہونا چاہیے۔ لیکن سیز فائر کون کرے گا؟ اسرائیل کرے گا، کیونکہ حملوں کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے، تو سیز فائر بھی اس کو کرنا ہے۔ اور ایران کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ حملے بند کر دے گا تو ہم بھی بند کر دیں گے۔ تو یہاں پر اگر ایک فریق جو ہے وہ حملے بند کر دیتا ہے، جو کہ جارح ہے، جو کہ اگریسر ہے، تو دوسرا فریق جو ہے پھر اس کو بھی حملے بند کر دینے چاہیے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں یہ کہوں کہ پلیز ایران جو ہے وہ سیز فائر کر دے اور اسرائیل سیز فائر نہ کرے، تو ہم نے غزہ میں دیکھ لیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اسرائیل کو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ غزہ میں سیز فائر کریں، اور اسرائیل نے سیز فائر نہیں کیا، اور غزہ سے کوئی جو خیبر شکن میزائل ہے اس نے تل ابیب میں جا کے کسی بڑی عمارت کو ہٹ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اب تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے بھی کینیڈا میں یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ایران کے تمام شہری جو ہیں وہ تہران سے نکل جائیں۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنے اس بیان کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن میں ذرا ان کا جو ایک ایکس پر ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے ٹویٹر پہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، میں اس کو پورا پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انگریزی میں کہا ہے کہ ایران should have signed the deal I told them to sign. What a shame and waste of human life. Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. تو یہ جو انہوں نے کہا everyone should immediately evacuate Tehran، تو اس سے یہ تاثر ملا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب فائنلی اسرائیل اور ایران کی جنگ میں کود پڑے ہیں اور وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ایرانیوں سے کہا کہ آپ تہران سے باہر نکل جائیں۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوا ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو چائنا ہے اس نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ آپ اسرائیل سے نکل جائیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو دھمکی ہے اس نے کام نہیں کیا، اور پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تو اس میں ہماری تائید شامل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی خبر آئی کہ انہوں نے جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی صاحب، ان کی اسیسینیشن کے منصوبے کی انہوں نے مخالفت کی۔ لیکن اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے اور ایک ڈیل کر لے اور ایرانی جو ہیں وہ تہران شہر سے نکل جائیں، اس سے اب ایک یقیناً یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ کو نیتن یاہو اس جنگ میں گھسیٹ کر لے آئے ہیں، اور اس کا منفی رد عمل آ رہا ہے۔ منفی رد عمل ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ چین کی طرف سے آیا ہے، دوسرا رد عمل جو ہے وہ ایران کی طرف سے آ رہا ہے، اور ایران سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ اب ہم جو آبنائے ہرموز ہے، جس کو آپ اسٹریٹ آف ہرموز بھی کہتے ہیں، تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے یہ ایک آبی گزرگاہ ہے، ایک سمندری گزرگاہ ہے، اور اگر ایران اس کو بند کر دے تو اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دھمکی ہے، اس دھمکی کے بعد ایران جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جو آبنائے ہرموز ہے اس کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا
ایران کی طرف سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ان دی مڈل آف دی وار، بالکل جنگ کے درمیان ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ 15 جون کو مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات طے تھے، لیکن امریکہ نے اس میں یہ اس پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ جو مسقط کی میٹنگ میں 15 جون کو ایران کے چیف نیگوشیٹر جو ہیں انہوں نے امریکہ کے نیگوشیٹر کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو ایران کے لوگوں کا خیال ہے، ایران کی حکومت کا خیال ہے کہ ان دی مڈل آف دی وار اب ہم دوبارہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے، اور انہوں نے تہران کو خالی کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو دراصل جو تہران کے شہری ہیں ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو کہا تھا کہ وہ تہران سے نکل جائیں۔ تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3-4 دن سے نظر آ رہا تھا کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ بار بار کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ جو امریکی ایئر فورس کے جہاز ہیں وہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہاں پر مزید امریکی ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں،